شریف کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا کھائیں آپ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، اور دعا پڑھی جاتی ہے، اگر دعا نہ یاد ہو تو کم سے کم بسم اللہ ضرور پڑھیں، اگر دعا ہے تو دعا پڑھ لیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہے نا، یہ دعا پڑھ لیجیے آپ، اور اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوگا، اور بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک انسان کو یاد رہتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ تمہیں کھانے کو ملے گا۔ یعنی اگر ہم کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو، پہلے ہم اب جس گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں اس کے اندر داخل کریں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اس گھر کے اندر اگر ہم کھانا کھائیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیتے ہیں یا داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے، شیطان اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تو تمہیں کھانے کے لیے ملے گا اور نہ تمہیں پینے کے لیے ملے گا، اس لیے کہ جس نے بسم اللہ پڑھ لی تمہاری طاقت و قوت ختم ہو چکی۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر نیچے بتا رہے ہیں اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔ اب اگر کوئی شخص گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ رہا ہے تو شیطان اب کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی بھی جگہ ملے گی۔ اب اگر کھانا کھا رہا ہے، اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان اپنے لوگوں سے کہتا ہے اب تمہیں کھانے بھی ملے گا، اب تمہیں کھانا بھی ملے گا۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ آئے بہت بعد میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، حضور بھی کھانا کھا رہے تھے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بھی کھانا کھا رہے تھے، لیکن کچھ وقت گیا گزرے کہ ایک صحابی اور آئے، ایک شخص اور آئے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے کھانا شروع کیا تو کھانے میں بڑی بے برکتی، پہلے بڑی برکت ہو رہی تھی اب بڑی بے برکتی، تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب شروع ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو اس کھانے کے اندر بڑی بڑی برکت ہوئی تھی، بہت برکت ہوئی تھی، لیکن یا رسول اللہ پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ کھانے میں برکت ہی نظر نہیں آئی، بہت جلدی جلدی کھانا ختم ہو گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں برکت اس لیے ہو رہی تھی اس میں کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھے تھے تو اللہ کی رحمت اس میں شریک حال تھی، اللہ کی قدرت تھی کہ اس کے اندر برکتیں ہو رہی تھی، لیکن ایک شخص جو بعد میں آئے تھے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو ان کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا، شیطان نے کھانا کھا لیا، اس لیے بے برکتی ہوئی۔ اور یہ حدیث شرح سنہ کے اندر ہے نا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عمر بن ابی اسلم ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں بچہ تھا، وہ یہ کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی میں رہتا تھا، یعنی حضور کے ربیب اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائنی ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچپنا تھا تو میں کیا جس جانب چاہتا اس جانب ہاتھ ڈال دیتا تھا، اپنی جانب بھی ڈال دیتا ادھر بھی ڈال دیتا اور چاہے جیسا کھانا کھاتا۔ تو ایک دن حضور نے فرمایا
کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو پہلے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر کھایا کرو، بسم اللہ بھی پڑھو، اور جب تم کھانا کھاؤ تو اس طرف سے کھاؤ کہ جس طرف تم بیٹھے ہو۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے کئی لوگ کھانا جب ساتھ میں کھاتے ہیں تو کوئی ادھر سے شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے شروع کر دیتا ہے، کوئی ادھر سے شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک پلیٹ میں جب کھا رہے ہو یا بیچ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں سے ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اگر کوئی میوہ مسٹک وغیرہ کوئی چیز ہو تو آدمی وہاں سے اٹھا لیتا ہے، یعنی کہ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے، بہت زیادہ غلط طریقہ ہے۔ اگر ایک تھالے میں سب لوگ کھا رہے ہیں تو اپنی اپنی جانب سے ایک انسان کو کھانے کا، نہ کہ یہ کہ ادھر بیٹھا ادھر سے بھی اٹھا رہا ہے، ادھر سے بھی لقمہ، اس طریقے سے لقمہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے طرف جدھر بیٹھا ادھر سے لقمہ اٹھائے تو جتنا کھانا چاہو اتنا کھائیے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، یہی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جب کھانا شروع ہو گیا پہلے بولے دعا نہیں پڑھے، بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو اب جب بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو آپ کے ساتھ شیطان نے کھانا کھایا، وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو گیا، تو اب آپ ایسا کیا پڑھیں کہ شیطان آپ کے ساتھ فوراً ہٹ جائے، شیطان آپ سے فوراً دور ہو جائے، اور جو بے برکتی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، پھر برکت ہونا شروع ہو جائے۔ تو پھر فرما رہے ہیں کہ ایک دعا ہے، اگر اس کو پڑھ لیں گے آپ تو اس سے یہ ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور جو شیطان کھا لیا ہے وہ کھانا اگل دے گا، وہ کھانا اگل دے گا۔ اگلنے کا مطلب یہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ وہ اس کھانے کے اندر جو بے برکتی ہو رہی تھی اب برکت ہونے لگی، شیطان جو ساتھ میں کھا رہا تھا وہ نہیں کھائے گا۔ کون سی دعا ہے وہ دیکھ لیں، تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد اور ابن ماجہ کے اندر ایک روایت اور ملتی ہے، اور وہ یہ کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ دعا بھی پڑھ لیں گے آپ تو بھی شیطان آپ کے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ اگر میں جیسا بھی بولا، اگر یہ پھر بھی اگر یہ دعا آپ کو نہ یاد ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر ایک انسان کو یاد ہوتی ہے، ہر ایک شخص کو یاد ہوتی ہے، ہر ایک بچے کو یاد ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو کھانا شروع ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس سے بھی بڑے غور سے آپ سنیں گے۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ و حاکم، یعنی ان کتابوں کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ، مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ۔ اب مجتمع کا کیا مطلب؟ یعنی اکٹھے کھانا کھایا کرو، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، تمام لوگ ایک جگہ ساتھ میں بیٹھ جایا کرو اور ساتھ میں کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے، ایک ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے، ایک ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے، یعنی کئی جگہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک ساتھ مل کے دسترخوان لگائیں اور سب ساتھ میں کھانا کھائیں۔ مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ یعنی اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ، اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ تو جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، یا رسول اللہ علیہ السلام کہ ہم کھانا بھی کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہو، شاید الگ الگ کھاتے ہوگے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ تو ہے، اکٹھے یہ تو ہے کہ ہم الگ الگ تو کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے برکت نہیں ہوتی۔ سرکار نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جب کھانا کھایا کرو تم تو ساتھ میں کھایا کرو، اکٹھے ہو کر کھایا کرو اور مل کر کھانا کھایا کرو، خوب برکت ہوگی۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ اگر گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں پوری فیملی اگر ایک ساتھ دسترخوان پر کھانا بیٹھ کر کھائے پوری فیملی، تو پھر گھر کے اندر بھی بہت بے پناہ برکت بھی ہوگی، اس سے بے پناہ برکت بھی ہوگی، اور آپس میں جتنے بھی گھر والے لوگ ہیں آپس میں ان کے درمیان محبت بھی بڑھے گی، ایک دوسرے کے لیے محبت بھی بڑھے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، یا 2 بھائی ہیں، یا 5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں، اگر شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو سب لوگ الگ الگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب الگ الگ کھانا کھانے کا
لیے کہ وہ اپنے روم میں کھا لیتے ہیں, وہ اپنے میں کھا لیتے ہیں, وہ اپنے میں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی میں بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا شروع ہو گیا. گھر گھر کے اندر آپ دیکھیں گے کہانی عجیب عجیب طرح سے کہانی ملے گی آپ کو. پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بہوؤں میں بھی پھر آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک جگہ کھانا بنا, سب نے مل کے اگر کھانا بنایا, اگر ایک جگہ مل کے کھانا بنایا اور ایک ساتھ سب نے کھانا کھایا, تو جو نفرت گھر کے اندر جو پھیل رہی ہے, جو برائی گھر کے اندر جنم لے رہی ہے, برائی ختم ہو جائے گی, نفرت ختم ہو جائے گی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھے گی. تو ان حدیثوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کھانا کھائیں گے. جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنتیں پڑھو.